अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब प्रोग्राम पहाड़ी रंग के साथ। आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब राजा मुख्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। राजा साहब, बहुत सारी आपसे इंटरव्यू भी हुआ है, बहुत सारी बातें भी हुई हैं, तो आज ज़रा डिफरेंट किस्म का हम प्रोग्राम करेंगे। इसमें कुछ तल्ख सवाल भी हैं कि जो हमारे चाहने वाले जानने वाले वो इस तरह के सवाल आपसे पूछते हैं, और आपसे डायरेक्ट तो नहीं पूछते लेकिन मीडिया के थ्रू आपसे पूछते हैं। तो आज चाहते हैं कि उन सवालों का आप जवाब दें। पहला सवाल यह है कि ये जो सड़क का आपने रिपेयरिंग का शुरू किया है यूनियन कौंसिल बराड़ला में, ये बेसिकली हुकूमतों के काम है और जो गवर्नमेंट है वहाँ पे उनके काम है। जो अदारे हैं उनका काम है कि उसको रिपेयर करना, उसको ठीक करना और लोगों के लिए सहूलत पैदा करना। और आपके लोग सवाल पूछते हैं कि आप क्यों इन चक्करों में पड़ गए, हुकूमतों के काम आपने क्यों संभाल लिए। इस बारे में तफसील से जवाब दें। बहुत शुक्रिया औरंगज़ेब साहब, मैं पहले तो आपका जो चैनल है उसका शुक्रिया अदा करता हूं और रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि जो इनका चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, ताकि इनका भी यही काम है और ये हमेशा सपोर्ट करते हैं। हर कश्मीर के फंक्शनों में हमेशा जो है ना वो पेश रहते हैं। जो आपने सवाल किया है कि ये हुकूमतों के काम आपने क्यों शुरू कर दिए, तो बेसिकली जो आज़ाद कश्मीर का जो खित्ता है उसको आप खुद ही समझ लें कि मैं समझता हूँ कि मुझसे पहले लोगों ने बेशुमार जो काम है वो शुरू किए हुए हैं, जो हुकूमतों के काम थे। अस्पताल में देखें कि बहुत से प्राइवेट अस्पताल बने हुए हैं। कोटली को देख लें कि वहाँ डायलिसिस सेंटर जो है ना वो एक प्राइवेट आदमी ने डोनेट किया। उसके बाद जो बड़ा अस्पताल है कोटली का, उसके अंदर जो हार्ट का मोहम्मद खान एक शख्स है जिसने अपने नाम से जो है ना वहाँ एक पूरा जो है डिपार्टमेंट बना कर रखा हुआ। तो ये मसला यह है कि जब हुकूमत नाकाम हो जाए तो फिर हमें तो अपनी आवाम के लिए तो कुछ करना ही पड़ता है। तो मैं ये समझता था, मेरा ये फ़राइज़ था कि मैं अगर कुछ कर सकता हूँ तो अपने लोगों के लिए करूँ, क्योंकि वहाँ के रोड की जो हालत थी वो खंडर थी। तो जो गरीब लोग थे जो अपना डेली रोज़गार पैदा करते थे, और जो दाएं बाएं जो जिनकी दुकानें होती थी या जो चढ़ोई जाते थे डेली, मोटरसाइकिल पर नहीं जा सकते थे, तो इवन कार पर नहीं जा सकते थे। तो मैंने सोचा कि कुछ हिम्मत करते हैं, क्योंकि हम अपने मकानों पे इतना खर्चा करते हैं 2 करोड़ 3 करोड़, तो अगर सड़क हमारी ठीक नहीं है, हमारी तरफ कोई आने वाला भी खुश नहीं है, तो हम खुद जब घर से निकलते तो हम भी खुश नहीं थे। तो ये बेड़ा इसलिए उठाया। मुझे पता है ये गलत है, ये हुकूमत का काम है नहीं, लेकिन जब हुकूमत नहीं करती, नाकाम होगी टोटल, तो उस वक्त हमने किया। हमने ये नहीं किया कि हुकूमत को स्टॉप किया तो हमने शुरू किया, ये काम नहीं। आज भी उस जिस सड़क पर मैंने ये काम शुरू किया, आज भी वहाँ 2 साल हो गए। चौधरी यासीन साहब ने 2500 फुट दी थी जगह, उसका नोटिफिकेशन भी हो गया काम का, तो अभी तक वो काम शुरू नहीं हो रहा। ये मसला है। बिल्कुल, वहाँ पे बेसिकली हुकूमतों की नाअहली कह लें, हुकूमती नाअहली की वजह से ये काम नहीं हो रहे लोगों के। उसके बाद मेरे लोग अक्सर इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप ये जो सड़क का प्रोजेक्ट है या ये फलाई कामों में आप जो बढ़ चढ़ के स्पेशली आपने यूनियन कौंसिल में, स्पेशली हल्का 5 में जो काम करते हैं, ये सस्ती शोहरत के लिए करते हैं। मे भी आप आगे आपका प्रोग्राम हो कि मैं सियासत में हिस्सा लूँ या इसका कोई सियासी फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, पहले तो ये बात है, सस्ती शोहरत का अल्लाह ताला की ज़ात है, जो आपको उसको मद्देनज़र रखकर मैंने ग्रुप के लिए जो काम किया, डेली मैंने 4-5 घंटे बैठकर, मैंने अपने बिज़नेस की परवाह नहीं की। शोहरत हासिल करनी हो तो कुछ और भी बहुत सारे तरीके हैं आदमी कर सकता है। जिस तरह लोग लीडरों के पीछे, लीडर को कायद कहते हैं, आका कहते हैं, पूरा दिन उनके पीछे लगे रहते हैं, तो इस तरह भी शोहरत मिल सकती थी। लेकिन जो बेसिक जो रूट है, सही पब्लिक को फ़ायदा पहुँचाया, इससे अगर कोई मुझे मेरी पहचान हुई है तो मेरा तो कसूर नहीं है। मैंने तो अपने लिए अपने आप को पेश किया, काम किया फील्ड के अंदर आकर, और जितना मैंने 3-4 साल से ये काम किया, इतना अगर मैं काम अपने ज़ात के लिए करता तो मेरे लिए तो करोड़ों रुपए कमाने मुश्किल नहीं थे। तो ये मैं समझता हूँ कि सस्ती शोहरत वो हासिल करते हैं जो जनाजों में जाते हैं। जो एक इंसान मर जाता है, उसके जनाजे में जाकर एक सियासी लीडर तकरीर करता है, शेमान हिम। जब कोई फौत हो जाता है वहाँ फातह खानी पढ़ते हैं, वहाँ दवा करते हैं कि और फेसबुक को लगा देते हैं कि हमने फातह खानी की। ये काम नहीं है लीडर का। लीडर का काम है
قوم کے لیے جو ہے نا وہ قانون سازی کرے, اس کے لیے کام کرے. ہم یہ جو سستی شہرت ہے یہ تو ہزار گنا مطلب جو ہم کام کر رہے ہیں اس سے تو بدترین جو مردوں پر جا کے سیاست کرتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, لوگوں کے لیے کام کرنا چاہیے, یہ جنازوں میں جا کر ہم نے تقریریں کرنی ہیں. یہ سوچے ہماری لیڈر کی یہ سوچ ہے. بالکل, یا گھروں میں جا کے فاتحہ کہنی, اور یہ تو سیاستدان کا کام نہیں ہے. بالکل 100% آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جو اسپیشلی حلقہ 5 کے جو سیاستدان ہیں, پرانے سیاستدان ہیں, وہ آپ سے ناراض ہیں. بلکہ میں یہ کہوں کہ پورے ڈسٹرکٹ کوٹلی کے جو پرانے سیاستدان ہیں وہ ناراض اس لیے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کام شروع کر دیا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا خیال کریں؟ دیکھیں, میرے خیال میں ناراض تو جو لیڈر اس وقت حکومت کے اندر ہیں, جن کے بس میں کوئی چیز ہے, وہ ناراض نہیں ہیں, وہ خوش ہیں, کیونکہ وہ اس کی بینیفیشری بھی ان کو ہو سکتی ہے. ہم یہاں بیٹھے کام کرتے ہیں اور کیش کوئی اور کروا سکتا ہے. تو شاید جو حکومت کے اندر نہیں ہے وہ ناراض ہوں, کیونکہ ان کی سیاست پر کچھ اثر پڑتا ہے کہ یہ کام ان کا تھا تو ان کو کرنا چاہیے تھا. اگر وہ اپوزیشن سٹرانگ ہوتی تو یہ کام وہ بھی کروا سکتے تھے, اگر ان کی اپوزیشن مضبوط ہوتی تو یہ کام وہ بھی کروا سکتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پبلک کو فائدہ ہو رہا ہے, اب ہمارے علاقے کے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, غریب کو فائدہ ہو رہا ہے, تو میرے لیے اگر پورا کشمیر کا سیاستدان ناراض ہو جائے گا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میری عوام کو فائدہ ہونا چاہیے. یہ ہے کہ آپ ایک طرف خود مختاری کی بات کرتے ہیں, اور JKLF کے آپ سینئر نائب صدر ہیں امریکہ میں, نارتھ امریکہ کے ہیں. لوگ جو ہے نا وہ الزام لگاتے ہیں جی کہ ایک طرف آپ خود مختاری کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف آپ پاکستانی لوگوں سے ملتے ہیں, پاکستان کے ایمبیسڈر سے ملتے ہیں, یہاں پہ جتنے بھی سیاستدان آتے ہیں جو خود مختار کشمیر کا امینی ہیں ان سے ملتے ہیں. یا کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ آپ جو بھی یہاں پہ ہوتا ہے, چاہے انڈین ہے پاکستانی, ان سے ملتے ہیں. تو یہ کیا نظریے کی خلاف ورزی نہیں ہے, یا یہ آپ کی جماعت جو JKLF ہے اس کے نظریے کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ دیکھیں, ملنا کسی سیاسی لیڈر سے یا کسی ملک کے لیڈر سے ملنا جو ہے نا, یہ سیاسی خلاف ورزی نہیں ہے. آپ اپنا جو مقصد ہے یا جو آپ کا مطالبہ وہ اس تک پہنچاتے ہیں کہ آپ اپنی تھرو کوئی آواز بلند کریں گے, وہ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ آپ کے لیے کچھ ساتھ دے سکتے ہیں. تو اگر میں کسی انڈین سے ملوں اور میں پاکستان کے لیے کچھ جاسوسی کروں, یا میں کسی پاکستان سے ملوں اور انڈین کے لیے کچھ کام کروں, تو یہ میرے لیے نقصان دہ ہے. لیکن اگر میں اپنی ریاست کے لیے, آزادی کے لیے آواز بلند کرتا ہوں, تو مجھے لوگوں سے ملنا پڑے گا, اپنا نظریہ بتانا پڑے گا, کیونکہ لوگ کوشچن کرتے ہیں. بہت سارے پاکستانی ہیں جن کو کشمیر کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. بہت سارے لیڈر ہیں پاکستان کے اندر جو اس وقت منسٹر ہیں, ان کو کشمیر کے حوالے میں, کشمیر کے بارے میں, امور کشمیر ہیں یا جو بھی ہیں, ان کو کشمیر کے تاریخ کا بالکل پتہ نہیں ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کیسے ہوگا. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں کشمیر کے جو ریسورسز ہیں اس پہ جو ہے نا سارا کام اس پہ ہے, تو ہندوستان نہیں چاہتا کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے, اور پاکستان نہیں چاہتا کشمیر جو ہے نا ہندوستان کا حصہ بنے. اور اس کا واحد حل ہے کہ اس کو آزاد ریاست رکھا جائے. تو یہ ہندوستان بھی راضی ہو سکتا ہے, اور انٹرنیشنل جو عوامی قوتیں ہیں وہ بھی اس پہ ایگری ہو سکتی ہیں. تو یہ بہترین حل ہے, یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. تو ہمارا لوگوں سے ملنا, اپنا کشمیر کے بارے میں ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ کیا ہے. جب ہم نہیں ملیں گے, بہت سارے پاکستانی ناراض ہوتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہر گیا یا کشمیر بنے گا پاکستان, تو ہمیں ان کو سمجھانا پڑتا ہے بھائی کشمیر پاکستان کی شہر کسی نے نہیں کہا تھا, لیکن کشمیر اگر پاکستان کا حصہ آپ بنانا چاہتے ہو تو ہندوستان اس کو بالکل نہیں برداشت کرے گا. تو یہ مہاراجہ نے جو غلط نہیں سوچا تھا کشمیر کو آزاد رکھا تھا, تو ہم سے غلطی ہوئی. قبائلیوں نے جو ہے نا وہ مداخلت کی, پتہ نہیں کس وجہ سے کی, جس کی سزا آج تک ہم بھگت رہے ہیں. لیکن ایک بات اور بھی ہے, آج بھی ہمارے پاکستان کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ جو سیاستدان ہیں, وہ کشمیر کے لیے وہ کام کرتے ہیں جس کو ہندوستان کو فائدہ ہوا. ابھی مردم شماری ہو رہی ہے, آپ کشمیریوں کو جو مردم شماری میں ان کا جو شناخت ہے وہ کشمیری ہے, تو وہ آپ نے کشمیر کا خانہ ہی ختم کر دیا. وہ دوسری طرف ہندوستان جو ہے نا وہ 60 لاکھ ڈومیسائل ہندوؤں کو دے کر کشمیری بنا رہا ہے. تو کیا یہاں یونائٹڈ نیشن کے سامنے وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں کہ رائے شماری ہونی چاہیے, تو اگر رائے شماری ہوگی تو ووٹ پاکستانی دیں گے یا کشمیری دیں گے؟ آپ نے کشمیری کو پاکستانی بنا دیا, تو ہندوستانی رائے شماری میں ہندوستانی جیتے گا نا, کون جیتے گا؟ تو ان کو سوچنا چاہیے کہ
وہ کام کریں. ان کے پاس تھنک ہے ہی نہیں کشمیر کے بارے میں سوچنے کے لیے کہ کیا پالیسی ہو تو کشمیر ہم جیت سکتے ہیں. رائے شماری کا جو ہے نا وہ کشمیری بھی آواز لگاتے ہیں, پاکستان کا جو سیاستدان ہے وہ بھی لگاتا ہے, لیکن رائے شماری کا مقصد سمجھیں یہ کشمیری اپنا حق استعمال کریں گے, ووٹ ڈالیں گے کہ انہوں نے کیا کرنا, تو کشمیری ہوں گے ادھر ڈالیں گے نا. اگر کشمیری ہے ہی نہیں, آپ نے یہ شناخت ختم کر دی تو کون ڈالے گا. بالکل بالکل. جو آپ کی جماعت ہے JKLF, اور آپ کے پاس کیا پلان ہے آپ کی جماعت کے پاس, اور آپ کے جو لیڈران ہیں, آپ کے جو کشمیر کی آزادی کی جو بات کرتے ہیں, ان کے پاس پلان کیا ہے آزادی کے لیے, کشمیر کی آزادی کے لیے ان کے پاس کیا ایجنڈا ہے, کون سی کس طریقے سے کشمیر کو آزاد کرا سکتے ہیں؟ دیکھیں کشمیری جو نا بہت سا آپ نے یہ کہ جان یا جو حاضر کر رہے ہیں, کیونکہ اگر کوئی ایک سائڈ ہو نہ تو ہمارے پاس کوئی اس طرح کے ریسورسز ہے کہ ہم خود کشمیر کے لڑیں. ہم یونائٹڈ نیشن کے اندر جا کر اپنی آواز بلند کرتے ہیں. جب تک یہ بیرونی ملک یہ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے اگر ہمیں امداد یا کوئی مدد نہیں ملتی تو ہمارے پاس پلان ایک ہی ہے جو ہم اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں, وہ کشمیر کے لیے اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے. جو مسئلہ پلان ہے وہ یہی ہے کہ کشمیریوں کو ہم سمجھاتے ہیں کہ جو آپ خود ہی اٹھنا پڑے گا. آپ جو ہے نا اگر پاکستانی بنتے ہیں یا پاکستان کی حمایت کرتے ہیں, ہمیں اس سے تکلیف نہیں ہے. جو ہندوستان میں آج شیخ عبداللہ کی اولاد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, شیخ عبداللہ نے یہ کہا تھا کہ پاکستان نے یہ کیا کیا, کیوں کیا, اور یہاں کیوں ہمیں کر دیا, تو آج اسی کی اولاد کو اٹھا کر باہر پھینک رہے ہیں. آج وہ تو شاید نہیں ہے, لیکن اولاد کو تکلیف برداشت کرنی پڑی ہے. تو اس لیے ہم اپنے کشمیریوں کو بھی سمجھانا پڑتا ہے بھائی کشمیر کا واحد حل ایک آزاد ریاست ہے. اس کے لیے کشمیریوں کو مل کے کوشش کرنی پڑے گی, چاہے وہ کسی بھی نظریے سے ہوں. جموں کشمیر کی آزادی کے لیے آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسا جموں کشمیر ہونا چاہیے؟ جیسے اب پاکستان بنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے حالات کیا ہیں. جموں کشمیر کو کس طرح مستقبل میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ایک ایسی جگہ ہو کہ جہاں پہ ہر کمیونٹی کا بندہ, ہر مذہب کا بندہ, ہر رنگ نسل کا بندہ آزاد اور خود مختار زندگی گزار سکے؟ اب کیسے دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ وہ کشمیر کو جو ہے پاکستان کا حصہ بنانا چاہتے ہیں, بہت سارے لوگ انڈیا کا حصہ بنانا چاہتے ہیں. آپ کس طرح اس کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ پہلے تو بات ہے کشمیر کو جو دو قومی نظریہ اس کے مطابق تو ہم نہیں دیکھ سکتے کہ وہاں ہندو بھی ہیں, پنڈت بھی ہیں, سکھ بھی ہیں اور بدھ بھی ہیں. تو اس کو جو ہے نا وہ ہم ایک پارلیمانی نظام سے نکال کر ایک, میں سمجھتا ہوں کہ اگر کشمیر آزاد ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم بہترین حل ہے کہ ہم صدارتی نظام کو لے کر آئیں, تاکہ صدارتی نظام سے ایک تو یہ ہوگا کہ کشمیر کے اندر بہت ساری ڈفرینٹ مذہب کے لوگ ہیں اور ڈفرینٹ زبانیں ہیں, کیونکہ ہم کشمیری نہیں بول سکتے. تو اس لحاظ سے اگر کوئی ایک بندہ ہوگا تو وہ شاید بہتر ڈسیژن کرے گا کشمیر کے بارے میں. تو یہ ہے کہ ہم اس کو بالکل آزاد اور ڈفرینٹ ایک ریاست دیکھنا چاہتے ہیں جو ہندوستان کے ساتھ بھی اس کے اچھے تعلق ہوں گے, چائنا کے ساتھ بھی ہوں گے اور پاکستان کے ساتھ بھی ہوں گے. تو ہم ریلیشن کو جو ہے نا وہ قائم رکھنا چاہتے ہیں. صرف ہم اپنے ریسورسز کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں اور ہم کسی مذہب بیس پہ جو ہے نا وہ اس کی آزادی کو حاصل نہیں کرنا چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ الگ ریاست ہے, اس کو الگ ہی رہنے دیں اور تمام مذاہب کو آزادی ہونی چاہیے. بالکل. بہت شکریہ رائے صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. میں آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یونین کونسل براڈلا کے لیے ایک منفرد کام سر انجام دیا ہے, اور آپ اور یونین کونسل براڈلا کے جتنے لوگ ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا پروجیکٹ وہ کمپلیٹ کیا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. میں آخر میں یہی کہوں گا, جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں ہماری یونین کونسل کے اندر ہیں یا یونین کونسل سے باہر ہیں, کیونکہ حلقہ 5 کے 8-10 یونین کونسل ہیں, تو یہ جو ایک ہم نے آغاز کیا تھا اوورسیز کے ذریعے واٹس ایپ گروپ کا کو روڈ کا بنانے کا, تو یہ
बहुत सारी जगहों पे फैल गया। इस ग्रुप के वसातत से नारदाना मतियाल का एक ग्रुप बना था, उसने 8 किलोमीटर सड़क पक्की की है, मेन रोड। चफलोटी भी। उसके बाद चलवोटी भी 3 किलोमीटर हुई है। उसके बाद जो है ना वो समाला वहाँ भी है, और कोई एक मकाम है वहाँ भी थोड़ा सा काम हुआ है। चावले के अंदर भी ये पहला स्टेप है कि वहाँ भी तकरीबन आधा किलोमीटर सड़क हुई है। तो ये अपनी मदद, मैं समझता हूँ कश्मीरियों के लिए जो इतना बड़ा खर्च करते हैं अपने मकानों पे, इतने बड़े वाइट हाउस बनाते हैं ना, वो थोड़ा सा ऐसा निकाल लें और सड़कों को खुद ही बेहतर करें। हुकूमत कुछ नहीं करेगी आपके लिए। हाँ, ये जो आप अपने लीडरों को कायद और आका मानते हैं ना, इनको आका ना कहें, उनको नाम से पुकारें और उनसे काम लें, फिर शायद हालात बदल सकते हैं। लेकिन बदलेंगे कैसे कि हमारा रिसोर्सेज पाकिस्तान के पास, और पाकिस्तान अगर बजट देगा तो रिसोर्स हम भी बदलेंगे ना। तो आप पाकिस्तान की सूरत हाल देख लें, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जब भी कोई इस तरह का मसला हो तो आप ज़रूर, जो ओवरसीज़ बैठे हुए हैं, आपको खराज तहसीन भी हम पेश करते हैं, तो दिल खोल कर मदद करें। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ओवरसीज़ जो बैठे हुए हैं वो इंडिविजुअली लाखों के हिसाब से जो है ना वो गरीबों की मदद करते हैं। तो बहुत सारे ग्रुप हैं जो अपनी अपनी जगह पानी का काम कर रहे हैं, पानी वाटर, क्लीन वाटर सप्लाई कर रहे हैं। बहुत सी जगह ये पढ़ाई के मकाम पर एक होप वेलफेयर ट्रस्ट है, उन्होंने बहुत बड़ा अस्पताल कायम किया जो 24 आवर सर्विस देता है। तो वो घर भी बना कर देते हैं गरीबों को, और बहुत सारा उनका नेटवर्क है। तो हम उनको भी सलाम पेश करते हैं, जो अब्दुल वहाब साहब को। तो ये मैं यही कहना चाहता हूँ कि ग्रुप के जितने हेड हैं उनको मेरा सलाम भी पेश करता हूँ, खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में नाज़रीन आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। थैंक यू।